ایک پنچایت گاؤں میں لگی تھی تو دوسرا پنچایت باسم خان کے اپنے حویلی میں لگی تھی۔ بیٹا، تم نے ہر حال میں میرے بچے کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ اگر تم بدلہ لیے بغیر واپس آ گئے تو میری مری ہوئی شکل دیکھو گے۔ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ دردانہ بیگم کے تھے۔ مورے، آپ بے فکر ہو جائے، چودھریوں کا میں وہ حشر کروں گا کہ ان کی نسلیں مرتے دم تک یاد رکھے گی۔ وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر لیا ہے۔ اگر انہیں ذرا سا بھی انجام کا علم ہوتا تو وہ اتنی بڑی غلطی کبھی نہ کرتے۔ باسم خان کی آنکھیں شدت غم کی وجہ سے لال تھی۔ غصے کے مارے اس نے اپنی مٹھیاں بینچ رکھی تھی۔ ایک گارڈ تیزی سے حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ صاحب جی، پنچایت میں سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بڑے سردار کا حکم ہے کہ آپ فوراً وہاں پر پہنچے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ خود ایک بار پھر سے وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مورے، ابھی مجھے اجازت دو اور دعا کرو کہ میں کامیاب لوٹ کر آؤں۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں میرے بچے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکل گیا۔ آس پاس کھڑے گارڈ اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب لوگ اس کی وحشت سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں قاتل کے گھر والوں کے لیے بھی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی پراڈو میں سوار تھا۔ گاڑی پنچایت کی طرف رواں دواں تھی۔ بلیک ویگو کے پچھلے حصے میں 4 گارڈز موجود تھے جو اسلحے سے لیس تھے، جبکہ فرنٹ سیٹ پر وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک بار پھر سے اپنے مردہ بھائی کا چہرہ گھومنے لگا۔ انتقام کی آگ ایک بار پھر سے اس کے اندر جلنے لگی تھی۔ معاف کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، یہ اس کی فطرت ہی نہیں تھی۔ ہمیشہ وہ بدلہ لیتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنا انتقام پورا کرتا تھا، کیونکہ جب تک وہ انتقام نہ لے لیتا تب تک اسے چین کی نیند بھی نہیں آتی تھی۔ اور یہاں پر تو اس کے بھائی کو ہی جان سے مار دیا گیا تھا۔ آخر وہ کیسے اپنے بھائی کے قاتل کو یوں آزاد چھوڑ سکتا تھا؟ فاروق چودھری، ایک بار تم میرے ہاتھ لگ جاؤ، پھر تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں چودھری فاروق سے مخاطب ہوا، جس نے اس کے بھائی کو جان سے مارا تھا۔ اس کی گاڑی ایک بہت بڑے میدان میں آ کر رکی، جہاں پر گاؤں والے جمع تھے۔ ان میں سب سے نمایاں تخت گاؤں کے سردار کا تھا، جو سب لوگوں کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوا تھا۔ آس پاس گاؤں کے عام لوگوں کے بیٹھنے کے لیے چارپائیاں رکھی گئی تھی، جبکہ چودھری کرام کا خاندان تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی عورتوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ مردوں کے کندھے جھکے ہوئے تھے، جیسے وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہو اور اب انجام سے بھی خوفزدہ ہو رہے ہو۔ یہ دیکھ کر اس کے کھٹائے دار لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ چودھری اکرام کا خاندان کبھی بھی سر اٹھا کر جی نہ پائے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہ پنچایت میں پہنچا۔ وہ انسان میرے حوالے کیے جائے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوا سردار بھی گڑبڑا گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے خطبہ کنٹرول کیا۔ باسم، بچے آؤ بیٹھو، پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملہ خون خرابے سے ہی حل کیا جائے۔ اس نے اپنا لہجہ نرم بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ اس کے اس نرم لہجے میں آنے والا نہیں تھا۔ سردار صاحب، میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے اس انسان کا مردہ وجود چاہیے۔ جب تک میں اس انسان کو مار نہیں دوں گا تب تک میرے سینے میں لگی ہوئی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ وہ آس پاس کھڑے سب لوگوں کو نظر انداز کیے سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ بچے، تم تھوڑی دیر بیٹھو، ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ فی الحال تم بہت غصے میں ہو۔ شرفو، جاؤ باسم بچے کے لیے پانی لے کر آؤ۔ سردار صاحب، میرے لیے یہاں کا پانی اس وقت تک حرام ہے جب تک مجھے انصاف نہیں مل جاتا۔ میرے بھائی کا بے دردی سے قتل کیا گیا ہے اور اس کے قاتل یہاں پر موجود ہے۔ آپ مجھے آرام سے بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ جلدی سے وہ انسان میرے حوالے کیا جائے۔ وہ اس بار حلق کے بل چلایا تھا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو ہی سانپ سونکھ گیا تھا۔ گاؤں کی عورتیں بھی یہ منظر دیکھنے کے لیے وہاں پر آئی تھی اور تھوڑے ہی فاصلے پر اپنے چہروں کو چھپا کر کھڑی تھی۔ چودھری فاروق تو کب کا گاؤں سے فرار ہو گیا ہے۔ کیا سردار نے اسے اس بارے میں نہیں بتایا؟ گاؤں کی ایک عورت نے باسم خانزادہ کو دیکھتے ہوئے لقمہ دیا تو دوسری عورت حیرت سے اپنے منہ میں دوپٹہ دیتے ہوئے بولی، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اگر باسم خانزادہ کو پتہ چلا وہ تو چودھریوں کی نسل ہی ختم کر دے گا۔ تو نہیں جانتی کہ وہ غصے کا کتنا تیز ہے؟ ارے اس کے غصے سے تو اس کا باپ بھی خوف زدہ ہوتا تھا اور اس کی ماں بھی کبھی اس کے سامنے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی۔ پھر یہاں پر تو معاملہ ہی بہت پیچیدہ ہے۔ چودھرائے نور جو کہ انہی عورتوں کے ساتھ ہی کھڑی تھی، ان کی باتیں سن کر انہیں غصے سے گھورنے لگی۔
وہ بھی एकदम کی خاموش ہو گئی۔ سب لوگ ایک بار پھر سے باسم خانزادہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جو ابھی بھی اس میدان کے بیچوں بیچ کھڑا گاؤں کے بڑے سردار سے انصاف طلب کر رہا تھا۔ بیٹا، فیصلے ایک دم سے نہیں ہوتے، پہلے سوچا جاتا ہے، سوچ بچار کرنے کے بعد ہی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے۔ سردار صاحب، جہاں تک میرا خیال ہے اب سوچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ اس انسان نے میرے بھائی کو جان سے مار دیا۔ میرے پاس 3 گواہ موجود ہے جنہوں نے اس کو میرے بھائی کا قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے؟ یہ بات صرف وہ جانتا تھا کہ کتنے مشکل سے وہ خود پر کنٹرول کر کے کھڑا ہے۔ اگر وہاں پر سردار کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ کب کا اسے اس کرسی سے ہٹا چکا ہوتا، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو سردار کی کرسی کا حقدار سمجھتا ہی نہیں تھا، اور اب تو ویسے بھی اس کا خود گاؤں کے الیکشن میں کھڑا ہونے کا ارادہ تھا۔ چودھری اکرام اسی وقت اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ وہ چودھری جس کا ہر طرف رعب اور دبدبا تھا، جس کی انا سے گاؤں کا بچہ بچہ واقف تھا۔ سبھی یہ بات جانتے تھے کہ وہ بہت ہی مغرور انسان ہے، وہ کسی سے بھی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا۔ اگر کسی کو اس سے ملنا ہوتا تھا تو وہ کئی دنوں تک چودھری صاحب کا انتظار کرتے تھے، اور آج وہ بے بسی کا مجسمہ بنا سب کے سامنے موجود تھا۔ تمہاری اوقات یہی ہے، تم اس جگہ پر بیٹھے ہوئے بہت اچھے لگ رہے ہو۔ چودھری اسے دیکھ کر وہ عجیب سے انداز میں بولا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو باسم خانزادہ، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تم سے اپنے بیٹے کی زندگی کا سوال کرتا ہوں۔ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، باسم خلق کے بل چلایا، یہ غلطی نہیں ہے چودھری، یہ گناہ ہے، اور گناہ کی معافی نہیں ہوتی بلکہ گناہ کی سزا دی جاتی ہے۔ تمہارے بیٹے کو بھی سزا دی جائے گی۔ اس نے میرے معصوم بھائی کو جان سے مار دیا۔ مجھے بتاؤ کہ اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے تو کبھی کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائی، وہ تو ہمیشہ دوسروں کے کام آتا تھا۔ ارے وہ تو تمہارے بیٹے کا سب سے اچھا دوست تھا، پھر اس نے کیوں اس کی پیٹھ پیچھے وار کیا؟ میں تم سب کو معاف نہیں کروں گا۔ پہلے تو تمہارے بیٹے کو جان سے ماروں گا۔ اس کے بعد بات کرتے کرتے وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ وہ پنچایت کے سامنے کہہ کر اپنے معاملے کو مزید گمبھیر نہیں بنانا چاہتا تھا۔ سردار صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے خاندان کو تباہ اور برباد نہ کروں تو اس آدمی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ دو ٹوک انداز میں کہتا وہ سردار کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، جو یقیناً اسی کے لیے ہی حالی کی گئی تھی۔ اس گاؤں میں 2 بڑے خاندان رہتے تھے، ایک خانوں کا اور دوسرا چودھریوں کا۔ دونوں ہی برسوں سے اکٹھے رہ رہے تھے، دونوں میں ہمیشہ ٹکر کا مقابلہ رہا تھا، مگر کچھ عرصہ پہلے ہی باسم خانزادہ کے بھائی جنید خانزادہ کی چودھری فاروق کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ دوستی گہری ہوتی چلی جائے گی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر سانس لینا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ گاؤں کے اکثر لوگ تو حیران رہ جاتے تھے، کیونکہ چودھری فاروق جہاں پر بھی جاتا تھا جنید خانزادہ ہمیشہ اس کے پہلو میں کھڑا رہتا تھا۔ اب تو ایک دوسرے کی حویلی میں بھی آنا جانا شروع ہو گیا تھا، مگر باسم خانزادہ کو فاروق ایک نظر بھی نہیں بھاتا تھا۔ اسے اس انسان کو دیکھ کر ہمیشہ ہی خطرے کی بو آتی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو سمجھاتا بھی رہتا تھا، مگر جنید دوستی میں اندھا ہو گیا تھا، اور پھر اسی دوستی کی کرواہٹ کی بدولت ہی وہ مارا گیا۔ چودھری فاروق کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح اس کے سر کے اوپر آ کر گرے تھے۔ خدا جانے اسے زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا ہے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو اس کی تلاش میں لگا دیا ہے، جیسے ہی وہ اسے تلاش کریں گے واپس لے آئیں گے۔ یہ باتیں سن کر باسم خانزادہ کی آنکھیں ایک بار پھر سے شدت غم کے مارے لال ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں تلخی کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھی، مگر فیصلے کا دن آج تھا، اور آج میں انصاف لے کر ہی جاؤں گا۔ اسے یہ بھی پتا چلا تھا کہ چودھری فاروق کی ایک بہن ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور نکچڑی ہے، اپنے خاندان والوں کی لاڈلی ہے۔ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں اسے زمین کے اندر سے بھی نکال کر لے آتا، مگر آپ نے مجھے اس معاملے سے دور رکھا۔ اب ہمیں مزید اس سب سے دور نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کن پٹی دبائی، جیسے وہ خود پر کنٹرول پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ فیصلہ تو آج ہی ہوگا، اگر وہ لڑکا نہیں تو اس کی بہن صحیح۔ یہ الفاظ کسی دھماکے کی طرح چودھری اکرام کے سر کے اوپر آ کر گرے تھے۔ بے ساختہ انہوں نے اپنی بیوی آمنہ کی طرف دیکھا، جن کے ہاتھوں سے دوپٹہ چھوٹ کر گر گیا تھا، اور وہ بڑے مجمع کے سامنے بے نقاب ہو گئی تھی، مگر اس وقت انہیں اپنے پردے کی فکر نہیں تھی، بلکہ اپنی بیٹی کی فکر تھی، جو ناحق اس معاملے میں سزا اٹھانے والی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی لاڈلی بیٹی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔
یہ الفاظ اکرام کے تھے۔ وہ زمین پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور غصے سے چلانے لگے۔ اگر تم میرے بیٹے کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک اسے مار دینا، مگر میں اپنی بیٹی تمہیں نہیں سونپوں گا۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ اصل تکلیف تو ان لوگوں کو اور ان کی بیٹی کے ذریعے دے سکتا ہوں۔ اس کا دماغ اس وقت بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فاروق کو ڈھونڈنے میں اسے چند دن ہی لگیں گے۔ اسے ڈھونڈنے کے بعد وہ اسے جان سے مار دے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ چودھری اکرام کے خاندان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اب اس نے ان کی بیٹی کو ونی بنانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے خون بہا میں ونی چاہیے، اس نے نارمل سے انداز میں کہا اور اپنی کرسی پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل ہونے لگے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ڈرائی تھی۔ سردار صاحب زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکے، کیونکہ انہیں اب اس مرد سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ انہوں نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ سردار صاحب، آپ کو پتا ہے کہ جب میں ایک بار تو فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس پر ڈٹ جاتا ہوں۔ جی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ جلدی سے مولوی کا انتظام کیا جائے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس لڑکی کو میرے نکاح میں دو اور معاملہ ختم کرو۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ بدلہ لینے کے لیے چیخ رہا تھا اور اب یک دم ہی ایک لڑکی پر راضی ہو گیا تھا۔ یہ بات گاؤں والوں کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، مگر سردار صاحب نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ باسم خانزادہ بہت ہی ظالم اور تیز انسان ہے۔ وہ نہ صرف اس بچے کو بھی جان سے مار دے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کو بھی اس کے خاندان والوں کے لیے گلے کا کانٹا بنا دے گا۔ سردار صاحب ایسا مت کرے، میری بیٹی بہت معصوم ہے، ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے، اس کی عمر صرف اور صرف 17 سال ہے، ابھی تو وہ قانونی طور پر شادی کے قابل بھی نہیں ہوئی۔ بس گھر جاؤ۔ اکرام صاحب، تم تو ایسے باتیں کر رہے ہو جیسے ہم لوگ تمہارے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے۔ کیا تم بھول گئے تھے کہ پچھلے سال تم نے خود ایک 16 سالہ لڑکی سے نکاح کیا تھا؟ اس وقت کیا تمہیں اس کی عمر نظر نہیں آئی؟ صحیح کہا ہے کسی نے کہ انسان کو اس وقت تک اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، اس وقت تک ایک ظالم کو اپنے ظلم کی شدت کا اندازہ نہیں ہوتا، جب تک اس کے ساتھ ویسا ہی ظلم کیوں نہ کیا جائے۔ آج تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے جو اب تمہاری بیٹی کو ملے گی۔ تم ہوتے کون ہو سزا اور جزا کا فیصلہ کرنے والے؟ اکرام صاحب ہاتھے سے ہی اکڑ گیا تھا۔ یہ حق صرف اور صرف رب کی ذات کو ہے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سردار صاحب، وہ لڑکی میرے نکاح میں لائے اور معاملہ ختم کرے۔ آپ کے ہوتے ہوئے یہ انسان بول رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ انسان آپ کی ذرا بھی عزت کرتا ہے۔ اگر چودھری کرام کو آپ کی عزت کا خیال ہوتا تو کبھی بھی آپ کے سامنے زبان درازی نہ کرتا۔ باسم خانزادہ مزید اکرام صاحب کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سارا معاملہ سردار کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف نور نے جیسے ہی یہ فیصلہ سنا، اس کا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے رخسار پر گر رہے تھے۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، گاؤں کی اسی عورت نے اسے پکڑا جو تھوڑی دیر پہلے تک باسم خانزادہ کی شخصیت پر تبصرہ کر رہی تھی۔ نور صاحبہ، سنبھالیے خود کو۔ کیسے سنبھالوں میں؟ تم نے سنا نہیں اس انسان نے کیا کہا؟ وہ انسان میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ میں کسی کو بھی اپنے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرنے کا حق نہیں دوں گی۔ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں جسے جہاں چاہا بیچ دیا، جس طرف چاہا لگا دیا۔ میں ایک انسان ہوں، میرے بھی احساسات، جذبات ہے۔ میں یہ ظلم ہرگز برداشت نہیں کروں گی، اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت آمنہ بیگم بھی اپنی بیٹی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور پیار سے اس کے سر کو تپکنے لگی، جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش ہی کر رہی ہو یا پھر اسے موت کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی ہو۔ امی جان، میں اس انسان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ ایک وحشی درندہ ہے۔ آپ نے سنا نہیں کہ وہ کتنا ظالم انسان ہے؟ امی جان، وہ مجھے جیتے جی مار دے گا۔ آپ کی بیٹی مرنا نہیں چاہتی، میں ایک چھوٹی سی پرسکون زندگی جینا چاہتی ہوں جہاں پر ہر طرف رنگ اور خوشیاں ہو۔ مجھے ایک اندھیری اور وحشت بھری زندگی نہیں چاہیے۔ وہ اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی اور اپنی ماں سے فریادیں کر رہی تھی، جبکہ آمنہ بیگم بار بار اس کے آنسو کو صاف کرتی، جس نے اس کی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ ان کی بیٹی ہر لحاظ سے حسین تھی، مگر قسمت کے معاملے میں مار کھا بیٹھی تھی۔ میری بچی، فکر مت کرو، تمہارا باپ تمہارے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دے گا۔ اس نے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کی کوشش کی، جبکہ حقیقت تو وہ بھی جانتی تھی۔
बासम खानजादा की निगाहें बेसाख्ता उठी और नूर पर ठहर गई। वो उस लड़की से पहले भी मिल चुका था। वो उसके हुस्न का शेदाई था और इस बात को मानने के लिए भी तैयार था कि वो किसी को भी अपना दीवाना कर देने की हैसियत रखती है। अगर कोई और वक्त होता तो शायद वो उसके हुस्न की वजह से उससे मोहब्बत करने पर भी मजबूर हो जाता, लेकिन फिलहाल उसके सामने खड़ी वो हसीन लड़की उसके भाई के कातिल की बहन थी, यानी वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी और अपने दुश्मनों पर तो उसने रहम करना सीखा ही नहीं था। सरदार साहब, या तो ये लड़की मेरे निकाह में ले आए या फिर मैं इसके पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। आप जानते हैं कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो करने का इरादा रखता हूँ। मैंने आपकी सरदारी को इज्जत बख्शी और आपके पास आया, वरना आप ये बात भी जानते हैं कि मैं आपसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ और असर और रसूख का मालिक हूँ। उसने बातों ही बातों में सरदार को बहुत सी चीजों का एहसास दिला दिया था। वो गड़बड़ा गए। फैसला हो गया है, इस लड़की का निकाह बासम खानजादा से किया जाएगा। मौलवी का इंतजाम किया जाए। ये सुनकर नूर ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। उसके बहुत से ख्वाब थे जिनको उसने पूरा करना था, मगर इस फैसले की वजह से उसे अपने सब ख्वाब टूटते हुए महसूस हो रहे थे। क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? उसने नूर पर एक नजर डालते हुए सवाल किया, जो कि दुपट्टे के ऊंट में बैठी आंसू बहा रही थी और अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी। न जाने किस लकीर ने उसे धोखा दे दिया था, न जाने किस लकीर ने उसे मुंह के बल गिरा दिया था। वो समझने से कासिर थी। वो जो आगे बहुत सारा पढ़ना चाहती थी, जो अपने ख्वाबों को तकमील तक पहुंचाना चाहती थी, जिसके भाई ने उससे वादा किया था कि वो कुछ ही अरसे के बाद उसे शहर ले जाएगा और इसका दाखिला कॉलेज में करवाएगा। अब वो बेबसी की मूरत बनी बेटी अपनी किस्मत पर रो रही थी। मुझे ये निकाह कबूल है। ये अल्फाज उसने कितनी तकलीफ से अदा किए थे, ये बात सिर्फ वो जानती थी या फिर उसका रब जानता था। दूसरी बार फिर से उससे सवाल किया गया। इस बार बासम खानजादा ने भी बेसाख्ता नजरें उठाकर हिचकियां लेते उस वजूद को देखा था जो मुकम्मल तौर पर चादर की ओट में था, मगर उसके उचकोले खाते हुए जिस्म को देखकर साफ अंदाजा लगा चुका था कि वो रो रही है। एक लम्हे के लिए उसका दिल तेजी से धड़का, मगर अगले ही लम्हे उसने अपने दिल को पत्थर का बना लिया। तीसरी बार उससे सवाल किया गया, कबूल है। मेरी मेरी आवाज उसके मुंह से बरामद हुई। उसके बाद बासम से सवाल किया गया। उसने तेजी से जवाब दे दिया, कबूल और हिजाब के मराहिल तय हो चुके थे। वो उसके निकाह में आ चुकी थी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि वो उसकी कैद में आ चुकी थी तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ तो उसे देखते हुए वो भी उठ गई। ये देखकर वो खुल कर मुस्कुरा दिया। तुमने अभी से ही मेरा हुक्म माना शुरू कर दिया है। ये देखकर मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद वो चौधरी कराम की तरफ मुतवज्जो हुआ। आज के बाद इस लड़की से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज के बाद तुम लोगों की बेटी तुम्हारे लिए मर गई है। ये मेरे हवेले की मुलाजमा के सिवा और कुछ भी नहीं है। आज के बाद कोई भी इससे मिलने के लिए नहीं आएगा और ना ही इससे किसी किस्म का राब्ता रखने की कोशिश करेगा। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मेरी गैर मौजूदगी में इससे ताल्लुक रखा तो इसे जान से मार दूंगा। तुम सब लोग जानते हो कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। बासम खानजादा के अल्फाज जहर बनकर चौधरी और उसकी बेगम के दिल पे उतर रहे थे। वो तड़प उठा और उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। हम पर इतना बड़ा जुल्म मत करो, हम जीते जी मर जाएंगे। तुम लोग मर जाओ तो अच्छा है, वैसे भी जालिम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। ये कहकर उसने बेदर्दी से इसका बाजू पकड़ा और उसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ लेकर गया। वो अपने अंजाम से वाकिफ हो चुकी थी और जानती थी कि एहतजाज का कोई फायदा नहीं होगा। वो खामोशी से उसके साथ कैंची चली जा रही थी, यूं जैसे कोई कटी हुई पतंग हो। उसे गाड़ी में धक्का देने के बाद उसने फ्रंट सीट संभाली। तब उसने आखिरी बार पलटकर अपनी माँ को देखा था, जो जब भी उसकी खूबसूरत चेहरे को देखती थी उसके नसीब के लिए दुआएं करती थी। शायद उसकी माँ की कोई भी दुआ पूरी नहीं हुई थी। यही तो वजह थी कि उस पर इतनी बड़ी कयामत आ गई थी। उसे अपनी सहेली की बातें भी याद आ रही थी, जो उसकी खूबसूरती देखकर अक्सर ही कहती थी कि देखना तुम्हें तुम्हारे जैसा हसीन इंसान मिलेगा। उसकी बात सच साबित हो गई थी। बासम खानजादा वाकई खूबसूरती का मुजस्मा था। काश उसकी सहेली उसे हसीन के बजाय एक अच्छे और वफादार जीवन साथी की दुआ दे देती तो शायद आज वो इतनी तकलीफ में ना होती। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि वो काटदार आवाज में बोला, अपने दिल से हर तरह की खुशफहमी दूर कर दो। ये मत समझना कि मैं तुम्हें हवेली की बहू बनाकर ले जा रहा हूँ। तुम एक नौकरानी के सिवा और कुछ भी नहीं हो। अपनी औकात कभी भी न भूलना। जी बासम साई, जैसा आप कहे।
اس نے نرمی سے جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو باسم حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ وہ بہت ہی ضدی لڑکی ہے، آسانی سے کسی کی بات نہیں مانتی، ہر بات پر ضد کرتی ہے، مگر آج وہ خاموشی سے اس کی باتوں پر ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ میرے سامنے یہ ڈرامے لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تم جیسی شاطر لڑکیوں سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں، اور چودھریوں کا خون تو ویسے بھی سفید ہوتا ہے، وہ کسی کے بھی وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ میرے بارے میں جو کچھ بھی کہے مجھے منظور ہے، لیکن میرے قوم کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہیے گا۔ ابھی اس نے یہ الفاظ ٹھیک طرح سے ادا ہی نہیں کیے تھے کہ باسم خانزادہ نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی۔ یہ دیکھ کر وہ سہم گئی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر چکی ہے۔ ایک لمحے کی دیری کے بغیر وہ پچھلی سیٹ کی طرف بڑھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر جھٹک دیا۔ وہ منہ کی باہر سڑک پر گری تھی، سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے خون بہنے لگا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارا یہ رویہ برداشت کروں گا؟ وہ اس وقت آس پاس کے ماحول کا بھی خیال نہیں رکھ رہا تھا، اور نہ ہی اسے کسی اور چیز کا اندازہ تھا۔ اسے صرف اور صرف ایک ہی بات کا علم تھا کہ اس لڑکی نے اس سے بدتمیزی کی ہے، اس لڑکی نے اس کی بات کا پلٹ کر جواب دیا ہے، اور وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اسی وقت نور کو بھی اپنی حیثیت معلوم ہو گئی تھی۔ باسم نے اس کا منہ پکڑ کر دبوچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، دوبارہ اگر کبھی پلٹ کر میری بات کا جواب دیا تو اس واقعے کو یاد کر لینا۔ مجھے امید ہے کہ تم آئندہ احتیاط کرو گی۔ یہ تو بس ایک ٹریلر ہے، تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ تمہیں اگر تمہارے گھر والوں کے لیے میں نے رونے کا سبب نہ بنایا تو میرا نام بھی باسم خانزادہ نہیں ہوگا۔ جتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہوں اتنی ہی تکلیف تمہارے گھر والے اور تمہارا بھائی اٹھائے گا۔ آپ میرے بھائی کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تم بہت معصوم ہو، مجھے یقین ہو گیا ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہیں ونی کرنے کے بعد میں تمہارے بھائی کو چھوڑ دوں گا اور سچ میں جرگے کا فیصلہ قبول کروں گا؟ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا کسی بھی صورت نہیں ہوگا۔ وہ جیسے ہی حویلی میں پہنچے دردانہ بیگم تیزی سے وہاں پر چلی آئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تم نے میرے بچے کا انتقام لے لیا ہے؟ انہوں نے ایک امید سے اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی جان، وہ آدمی فرار ہو گیا ہے اور اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ سردار نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے چند ہی دنوں میں ڈھونڈ لے گا، اور آج فیصلے کا دن تھا، مگر آج بھی وہ انہیں نہ ملا۔ میں نے اب اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے، جیسے ہی وہ اسے پکڑیں گے میں اسے جان سے مار دوں گا، مگر اس سے پہلے میں نے اس لڑکی کو بھی ونی میں کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اپنے پہلو میں کھڑی اس حسینہ کو دیکھا جو اس وقت کوئی سہمی ہوئی ہرنی معلوم ہو رہی تھی۔ فوزیہ سے کہہ کر اسے میرے کمرے میں پہنچا دے، میں نے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے، جیسے ہی واپس آتا ہوں اس سے اپنے طریقے سے نمٹ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں باہر نکل گیا، جبکہ وہ اسی حالت میں ہی کھڑی تھی اور خوفزدہ نظروں سے دردانہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی؟ اس لڑکی کا یہ انداز دیکھ کر دردانہ بیگم کا دماغ غصے سے گونگ گیا۔ تم ایک نوکرانی کی حیثیت رکھتی ہو اور بنی ہو کر یہاں پر آئی ہو۔ ہماری حویلی میں بنی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ شاید وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ خود بھی بنی میں آئی ہوئی ایک عورت تھی، مگر ان کے شوہر نے انہیں عزت بخشی تھی، ان کے شوہر نے انہیں مان بخشا تھا، انہیں محبت دی تھی، وہ محبت جو ہر عورت کا حق ہوتی ہے۔ آج وہ سب کچھ بھول کر بنی میں آئی ہوئی ایک اور عورت کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی۔ شاید یہی انصاف فراموشی ہوتی ہے، اور شاید یہی اپنی اوقات بھول جانا ہوتا ہے۔ دردانہ بیگم کی آنکھوں میں اپنے لیے چھپی ہوئی نفرت کو دیکھ کر وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی، تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، مگر اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنی ایک نوکرانی کو اشارہ کیا جو ایک کینچی وہاں پر لے آئی۔ انہوں نے اسے بالوں سے پکڑا اور اس کی لمبی چوٹیاں اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے بولی، بتا مجھے، تیری چوٹیاں کاٹوں یا پھر تیری زبان؟ کیونکہ دونوں میں سے ایک چیز تو میں کاٹ کر ہی رہوں گی۔ ان کی بانجی بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، جبکہ بہن کی بیٹی بھی وہیں پر ہی موجود تھی۔ جب سے ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا تب سے وہ بہت اکیلا پن محسوس کرنے لگی تھی، اور اپنی بھتیجی اور بانجیوں میں وقت گزار کر اپنے دل کو ہلکا کرتی تھی۔ میری چوٹی کاٹ دے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ پکی چودرائن ہے یہ۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعی اس کی چوٹیاں کاٹ دیتی،
کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ باسم خانزادہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہلکے بل چلایا تھا۔ کچھ نہیں، اس لڑکی سے انتقام لے رہی ہو، انہوں نے نفرت آمیز انداز میں اس کے وجود پر تھوکتے ہوئے کہا۔ آپ کی جرت بھی کیسے ہوئی اس لڑکی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہاں پر کھڑے ہوئے سب لوگ حیران اور پریشان رہ گئے تھے۔ نور خود حیرت سے باسم خانزادہ کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ باسم بھی ان کے ساتھ مل جائے گا اور اس کو تکلیف پہنچ جائے گا، مگر اس کے الفاظ سن کر وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو اور اپنی ماں سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ دردانہ صاحبہ کو اس کا یہ انداز اور اس کے الفاظ بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے۔ اس لڑکی کو میں ونی کر کے لایا ہوں، یہ میرے نکاح میں موجود ہے، میرے علاوہ کسی کو بھی اسے کچھ بھی کہنے کا حق نہیں ہے۔ اس سے جو بھی انتقام لوں گا وہ میں لوں گا اور اپنے طریقے سے لوں گا۔ اگر میرے علاوہ کسی نے بھی اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور مورے، میں آپ کو ابھی یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ میں آپ کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرانے لگی اور پھر اس کے بعد کلکلا کر ہنسنے لگی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اسے مورے کے پاگل ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہنس کیوں رہی ہے؟ مجھے تمہاری چالاکی پر ہنسی آ رہی ہے۔ تم نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ کیا اور اسی محبت کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنے بھائی کے انتقام کو بھی نظر انداز کر دیا۔ تمہیں دشمنوں کی عورت سے بہت پہلے سے ہی محبت تھی اور یہ محبت آج پھر سے اجاگر ہو گئی، اور اسی محبت کو بچانے کے لیے تم نے اس لڑکی کو ونی بنا لیا اور اپنے بھائی کا انتقام چھوڑ دیا۔ بس کر جائے، بہت ہو گیا۔ آپ میرے کردار پر الزام نہیں لگا سکتی ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے اور میری سچائی میرا رب جانتا ہے۔ اس لڑکی کو میں واقعی تکلیف پہنچانے کے لیے ہی یہاں پر لایا ہوں، لیکن میں کسی اور کو یہ حق نہیں دوں گا کہ وہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ فوزیہ اسے جلدی سے میرے کمرے میں چھوڑائے۔ اس نے نوکرانی کو اشارہ کیا تو وہ نور کا بازو پکڑ کر اسے باسم خانزادہ کے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ وہ وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ نور نے اسے مخاطب کیا۔ تمہارے باسم صاحب کس طرح کے انسان ہے؟ یہ سن کر وہ پیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ آپ نے انہیں جیسا پایا ہے وہ ویسے ہی ہے۔ وہ بہت ہی سنجیدہ مزاج ہے۔ رحم کرنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے حسن سے متاثر ہو جائے۔ آپ مجھے بہت ہی معصوم لگتی ہے، اور معصوم عورت تو ویسے بھی ایک مرد کی کمزوری ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنس گئی، جیسے اسے اپنی قسمت کا پہلے سے ہی اندازہ ہو گیا ہو، یا پھر اسے اس چیز کا احساس ہو گیا ہو کہ وہ اب لوگوں کی تسلیوں میں بھی آنے والی نہیں ہے۔ وہ وہی زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ رات تقریباً 2 بجے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ تکے ہارے انداز میں کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، جبکہ آنکھیں کئی راتیں جاگنے کی وجہ سے شب خوابی کی چغلی کھا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کا سر بیڈ پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا اور گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دوسری جانب جب اس نے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ کچی نیند سے اٹھنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ وہ اس کے کافی قریب موجود تھا۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ خوف سے پیچھے کی طرف ہٹی، جبکہ وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا۔ وہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ کہہ کر اس نے جلدی سے بستر کی چادر کو جھاڑا تھا۔ شاید اسے یہ ڈر تھا کہ وہ اسے اسی وجہ سے ہی ڈانٹے گا، اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، باسم خان زادہ نے اسے حکم کیا تو وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ اس پر غصہ نہیں کر رہا تھا۔ کیا اس کی نکرانی کی بات واقعی سچ ثابت ہو گئی تھی؟ اس نے بے ساختہ سوچا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ جاؤ، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کے خلاف ہوں اور عورت پر ظلم کرنا مرد کی کمزوری سمجھتا ہوں۔ تمہیں صرف اور صرف اسی وجہ سے یہاں پر لایا ہوں تاکہ تمہارے گھر والوں کو ذہنی تکلیف پہنچا سکے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تمہارا بھائی تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تمہاری خبر سن کر وہ واپس گاؤں آ جائے گا اور پھر اس طرح سے میں اس سے انتقام لے لوں گا۔ اس سارے عرصے کے دوران تم یہاں پر آرام سے رہو گے، تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اور اگر کسی نے تمہیں ڈانٹا بھی تو تم آ کر مجھے بتاؤ گے۔ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم میرے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے ہو؟
उसने अभी सवाल ही किया था कि वो उसे खूनख्वार अंदाज में देखने लगा और इसी तरह उसे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया था। उसने फौरन से अपनी पलकें झुका ली। इसका वजूद एक बार फिर से लरजने लगा था। वो उससे सर से लेकर पांव तक देखने लगा। वो उस पर पूरा हक रखता था। वो उसके निकाह में मौजूद थी और उस वक्त तो वैसे भी उसे शिद्दत से किसी की आगोश की तलब हो रही थी। तुम जानती हो ना कि तुम मेरी बीवी हो। उसके सवाल पर वो चौंक उठी और फिर सहनी हुई नजरों से अपने करीब बैठे उस शख्स को देखने लगी जो उसके शोहर के दर्जे पर फाइज था। बेसाख्ता उसने नफी में सर हिलाया, मगर इससे पहले ही वो उसके सर को दोनों हाथों में नरमी से पकड़ चुका था। वो उसके होंठों पर झुका और उसको कतरा कतरा पीने लगा। उसने दूर होने की कोशिश की, मगर बासम खानजादा ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी, जैसे उसे इशारा दिया हो कि उसे यह एहतजाज पसंद नहीं आया। वो उससे एक लम्हे के लिए दूर हुआ था कि वो दोबारा से चीख कर बोली, तो फिर आपने रास्ते में मुझे थप्पड़ क्यों मारा था? अगर आप औरत पर हाथ नहीं उठाते तो मुझ पर हाथ क्यों उठाया था? वो अपनी खुली खोई सांसों के साथ बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल कर रही थी। क्योंकि उस जगह पर तुम्हारे बाप के कुछ गार्ड्स खड़े थे। मुझे पता था कि वो तुम्हारे बाप को जाकर खबर देंगे। मैंने वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उन्हें बताने के लिए किया था कि मैं तुम पर बहुत जुल्म कर रहा हूँ। बासम खानजादा वाकई एक बहुत ही शातिर इंसान था, जिसकी नजर हर चीज पर ही होती थी। अब खामोश हो जाओ और मुझे परेशान न करो। वो एक बार फिर से उसमें मसरूफ होने लगा था तो वो पीछे की तरफ खिसकी। अगर आप मुझे बीवी बनाकर रखना, इस बारे में फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहता। खामोशी से मुझे अपने हुकूक को पूरे करने दो। ये कहकर उसने अपनी बाजू पे ला ली जैसे वो इसका मुंतजिर हो। वो छोटे छोटे कदम उठाती थी, अपना सर उसके कंधे पर रख चुकी थी। आंसू बेआवाज टूट कर उसकी आंखों से गिर रहे थे। जानती थी कि अगर इसने अपनी मर्जी से खुद को इस जालिम इंसान के हवाले न किया तो वो जबरदस्ती करेगा, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। सुबह जब वो सोकर उठी तो रात के मंजर को एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। न जाने क्यों उसे बासम खानजादा की जात में दिलचस्पी महसूस होने लगी थी, या फिर ये शायद पिछली रात का कमाल था। कल रात के अमल में जरा सा भी सख्ती शामिल नहीं थी। वो इससे बहुत ही नरमी से पेश आ रहा था और किसी गुड़िया की तरह इसका ख्याल रख रहा था। वो उसे बहुत ही एहतियात से डील कर रहा था, यूं जैसे छोटे बच्चे के साथ करते हैं। उसकी कुर्बत के लम्हात महसूस करके एक लम्हे के लिए वो मुस्कुराकर, जैसे ही उसे याद आया कि वो इंसान उसके भाई से बदला लेगा और इसके बाद उसे अपनी जिंदगी से निकाल देगा, मुस्कुराहट उसके लबों से एक बार फिर से दूर हो गई थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए मेरा बनकर रहे? उसने बेसाख्ता खुद से सवाल किया और उसके साथ ही वो बासम खानजादा को देखने लगी जो गहरी नींद सो रहा था। वो जल्दी से उठी और अलमारी की तरफ बढ़ी। कल रात वो अपने साथ मोबाइल फोन लाए थी। उसकी मदद से उसने अपने भाई से राब्ता किया और उसे खबरदार कर दिया कि वो जहां पर भी है वहीं पर रहे। बासम खानजादा मेरे साथ जुल्म नहीं कर रहा है, वो मेरे साथ नरमी से पेश आ रहा था। उसने ये सारा ड्रामा किया है ताकि तुम्हें वापसी हवेली बुला सके। मैं जानती हूँ कि तुम कातिल नहीं हो और इसलिए तुम्हें मैं इस बदले की बींट में नहीं चलने दूंगी, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। वो बड़ी बहन होने का पूरा पूरा हक अदा कर रही थी, जबकि उसकी बातें सुनकर फारूक भी किसी हद तक मुतमईन हो गया था, वरना कल उसे जो खबर मिली थी इसके बाद वो वाकई अपनी बहन के लिए परेशान हो चुका था। जब वो किचन में गई तो बासम की कजन ने उससे बदतमीजी करने की कोशिश की, क्योंकि उसे बासम की तरफ से मुकम्मल तौर पर सपोर्ट मिली हुई थी, इसलिए उसने उसी के अंदाज में जवाब दिया। उसके बदले हुए रंग ढंग देखकर हवेली की सब औरतें हैरान हो रही थी। दूसरी तरफ उसके गालों पर तेली हुई लाली बहुत सी औरतों को जलाने में कामयाब हो चुकी थी। वो सुबह सुबह ही डेरे पर निकल गया था। रात के वक्त जब वो वापस आया तो वो सजी सवरी कमरे में खड़ी थी। वो जो सोच रही थी कि कभी भी बासम के लिए अपने दिल में जज्बात पैदा नहीं करेगी, वो उसकी कुर्बत के सामने बेबस होकर रह गई। फिर वो भी उसे देखकर एक बार फिर से बहकने लगा और अपनी होशो हवास खो बैठा। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। वो उसकी गोद में सर रखकर लेटी हुई थी, जबकि बासम खुद ही प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। जब उसे एक गार्ड की तरफ से कॉल मौसूल हुई, उसने कॉल उठाई। उसके साथ ही उसके हाथों की हरकत भी सुस्त हो गई थी। उसने बेसाख्ता नजर उठाकर बासम की आंखों में देखा, जिसके चेहरे के तासुरात यकदम ही बदलने लगे थे। थोड़ी देर पहले जिन बालों को वो सहला रहा था, अब उसने उन बालों को
اپنی مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بیوی اپنے بھائی کے ساتھ رابطے میں ہے اور اسی نے ہی اسے واپس گاؤں آنے سے منع کیا ہے، ورنہ اس نے تو یہ خبر گاؤں میں پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ وہ اس لڑکی پر بہت ظلم کر رہا ہے۔ اس رات اس نے نور کو بہت سے تکلیف پہنچائی تھی، وہ روتی رہی تھی، گڑ گڑاتی رہی تھی، مگر اس انسان کو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ اسے مارنے کے بعد وہ خود بے بسی کے مارے رو پڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے بھی دشمن کی بہن سے محبت ہو گئی تھی، وہ بھی اس کے حسن کا شدائی ہو گیا تھا اور اس کی معصومیت کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھا تھا، مگر نور کی اس چالاکی نے اسے ایک بار پھر سے بدظن کر دیا۔ تمہارے بھائی کا سراغ مجھے مل گیا ہے، اپنے گارڈز کے ساتھ میں وہاں پر جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے تمہیں اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالنا چاہتا ہوں۔ اب تمہارا یہاں پر اور میری زندگی میں کام ختم ہو گیا ہے، تمہاری میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ پلیز ایسا مت کرے خان، میں مر جاؤں گی، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرے، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اسے لگا تھا کہ یہ خبر سن کر وہ رک جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے اسے دھکا دیا، وہ منہ کے بعد زمین پر گری تھی۔ یکدم ہی اسے اپنے پیٹ پر تکلیف کا احساس ہوا۔ اسے وہاں سے لے جانے والی فوزیہ ہی تھی، اگر وہ اسے وہاں سے اس کے گھر نہ پہنچاتی تو شاید تکلیف کے مارے اس کی موت ہو جاتی۔ باسم خانزادہ اس وقت چودھری فاروق کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مارا، اس نے لال آنکھوں کے ساتھ جواب دیا۔ میرے پاس 3 گواہ ہے، وہ سب تم سے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سب تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں اور تم بیوقوف بنتے جا رہے ہو۔ میں تو تمہیں ایک سمجھدار انسان سمجھتا تھا، مگر تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ کم عقل نکلے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، باسم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس کا خاص آدمی اندر داخل ہوا۔ چودھری فاروق ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے آپ کے بھائی کو نہیں مارا، ہمیں جس آدمی پر شک تھا ہم نے اس کا پیچھا کیا ہے، اس کا سراغ بھی ہمیں مل گیا ہے، ہم نے ساری ڈیٹیل نکوالی ہے، ہم نے اس کے خاندان کو ختم کرنے کی دھمکی دی تو اس نے فوراً سے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ دراصل آپ کے بھائی کو جان سے مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا اپنا سگا چچا ہے، جو کہ اپنے بیٹے کو سردار بنانا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد پہلے آپ کے بھائی کو اور پھر آپ کو راستے سے ہٹانا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ریکارڈنگ چلا دی جس میں اس کے چچا اسی آدمی کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھل چکی تھی، بہت سے رات افشا ہو چکے تھے۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال نور کا آیا تھا، جس کو اس نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ کاش وہ اس پر ظلم نہ کرتا، کاش وہ اسے گھر سے باہر نہ نکالتا، کاش وہ اس کی بات پر یقین کر لیتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے چودھری فاروق کو عزت کے ساتھ اس کے گھر پہنچا دیا اور خود اپنے چچا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے چچا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا اور اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر نور کے گھر پہنچا، جو اپنا بچہ کھو چکی تھی اور اس وقت بے حال بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر اس نے نفرت سے اپنی نگاہیں پھیر لی۔ امی، اس کو کہے یہاں سے چلے جائے، میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، وہ ہذیانی انداز میں چلانے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلا گیا۔ وہ ہر روز ہی نور کے گھر کا چکر لگاتا تھا، اس کے لیے پھول لے کر جاتا تھا، ہر روز ہی اس کے گھٹنوں کے قریب بیٹھ کر اس سے معافی مانگتا، مگر وہ لڑکی اپنے دل کو پتھر کا بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آمنہ بیگم بھی اسے سمجھا سمجھا کر تک چکی تھی کہ اس طرح نہ کرو، اتنی سخت نہ بنو کہ وہ آدمی بھی مایوس ہو جائے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرتا۔ تم یہ بھی تو سوچو کہ اس نے تمہارا خیال بھی رکھا تھا، وہ اسے ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کرتی اور پھر ایک دن دردانہ صاحبہ خود چل کر آئی اور اس سے اپنے بیٹے کی محبت کی بھیک مانگی۔ وہ عورت جو آج سے پہلے کسی کے سامنے نہیں جھکی تھی، وہ نور کے سامنے جھکی ہوئی تھی، کیونکہ نور کی وجہ سے ان کا بیٹا بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اور پھر اسی رات نور نے اسے بھی اپنے گھر میں بلایا۔ میں صرف ایک شرط پر تم سے راضی ہوں گی، تم مجھ سے وعدہ کرو گے کہ دوبارہ کبھی بھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لے کر پوچھا تو بے ساختہ اس نے نور کو گلے سے لگا لیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم صرف اور صرف مجھے ایک بار معاف کر دو، تمہاری دنیا خوشی سے بھر دوں گا۔ نور اس کی ذرا سی قربت پر بہک گئی تھی، وہ اس سے محبت کرتی تھی، وہ اسے دور رہ نہیں سکتی تھی، اور آج یہ دوری بھی ختم ہو گئی تھی۔
تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔